بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ ایک اور نئی شخصیت اور ایک اور نئی انٹرویو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو کہ جو ڈاکٹر غلام حیدر صاحب ہیں. ایک بہت لمبی جو ہے نا داستان ہے، اور ایک بہت لمبی تعلق ہے، اور ایک بہت ہی اہم رشتہ محترم ڈاکٹر غلام حیدر صاحب کے ساتھ ہے. اس کے جو کام ہے بہت ہی اہم ہے، اور اللہ پاک نے جو مقامات اور جو خوبیاں اس کو عطا کی ہیں، شاید آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں محترم ڈاکٹر غلام حیدر صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر غلام حیدر صاحب اپنا انٹرویو پھر خود دیں گے. میرا نام ڈاکٹر غلام حیدر ہے اور میں میڈیکل آنکولوجسٹ ہوں، اور جنا ہاسپٹل میں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں. اس کے علاوہ میں بیت السکون کینسر ہاسپٹل میں بھی ڈیلی دیکھتا ہوں پیشنٹس، اور آخان ہاسپٹل میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر بھی کام کرتا. جو ایک تعلق، ایک رشتہ بنا، وہ آغا خان ہاسپٹل سے بنا. اراؤنڈ 7 سے 6 سال ہو رہے ہیں. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، اسپیشلی ہم بات کریں گے کینسر کے اوپر. بلوچستان میں کینسر کے بہت سارے جو ہے نا پیشنٹ آتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور کینسر کے بارے میں اور کینسر کی بیماری کس طرح لگتی ہے وہ سارا ہم آج اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، اس ٹائم پاکستان کی اور بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ایک کینسر ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے. ہمارے ناظرین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینسر سے احتیاط اور کینسر کی جو ایک وہ وبا بدن میں کس طرح آتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ ایڈریس کر دیں. کینسر بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے جسم کے خلیات ہوتے ہیں، وہ نارملی ایک خاص عمر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اس میں وہ ختم نہیں ہوتے اور ان کنٹرول اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف کینسر کے مختلف علامات ہوتے ہیں. زیادہ کامن بریسٹ کینسر ہے، جس میں بریسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، درد نہیں ہوتا، اور جب بڑھتا رہتا ہے تو پھر وہ بریسٹ سے نکل کے کہیں اور بھی، جیسے لنگ میں اور جگر میں، برین میں، بونس میں چلا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو ہم اسٹیج 4 کہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا. اور خون کے کینسر ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے وجوہات ہیں، جس میں جینیٹک کازز بھی ہیں اور وائرس بھی ہیں. اور جو پھیپھڑے کے کینسر ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کراچی میں اور کراچی کے مضافات میں منہ کا کینسر بہت وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ پان اور گٹکے کا استعمال زیادہ ہے. اور یہ ایسے کینسر ہیں جس سے انسان بچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے، لوگوں میں آگاہی پیدا کیا جائے، اور حکومتی سطح پہ اس پر کنٹرول کیا جائے. پان گٹکے کے خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے جیسے کہ آپ کینسر اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے باہر ملک میں بھی جو ہے نا بہت سارے ٹریننگز کینسر کے حوالے سے کیے ہیں، ٹریننگ دیے بھی ہیں. باہر ملک میں بھی جو ہے نا آپ سے ہم سوال کریں گے کہ باہر ملک میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کس طرح کی ہے، وہ بعد میں ہم سوال کریں گے. سب سے پہلے جو ہمارا اہم ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کینسر کے کتنے اقسام ہیں؟ کینسر کے اقسام جتنے ہمارے جسم میں اعضاء ہیں اتنے ہی اقسام ہیں. جیسے جگر کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، اسپیگس کا کینسر ہے، اور بڑی آنت کا کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، دماغ کا ہے. تو ہر اعضاء کے کینسر کے نام الگ الگ ہیں. تو جس اعضاء کا کینسر ہوتا ہے ہم اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں. جیسے معدے کا کینسر ہے تو معدے کا کینسر ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہے تو پھیپھڑے کا کینسر ہے، زبان کا کینسر ہے. تو اس اعضاء کے نام کے حساب سے اس کو پکڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے سنا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ
کچھ کینسر وہ یہ مادے بھی ہوتے ہیں، نر کینسر بھی ہوتے ہیں. جو مادہ کینسر ہوتا ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، وہ مار دیتا ہے بندے کو. جو نر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا علاج پاسبل ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، غلط باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. جی جی. کینسر میں نر مادے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اگر یہ ابتدائی سٹیج میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کینسر وہ صحیح ہو جاتا ہے. ابتدائی سٹیج میں یہ چیز ہے؟ جی بالکل. اچھا، اگر یہ بہت پھیل جائے چوتھے سٹیج میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے باڈی میں پھیل گیا، تو اس کا پھر مکمل علاج ناممکن ہوتا ہے. لیکن اس کی لائف کو بڑھایا جا سکتا ہے. کبھی کبھی 5-6 سال تک بھی ایسے مریضوں کو اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ ہم ان کی لائف بڑھا سکتے ہیں. لیکن نر مادے والی کوئی چیز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ہمارے ناظرین کو آپ یہ کچھ معلومات دے دیں کہ وہ کون سی کینسر کے جو بیماری ہے جو ریکور ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے کینسر کے جو بیماری ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتے. اور جیسے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لاسٹ اسٹیج پہ بھی لا کے علاج کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے غلطی کو کسی ڈاکٹر کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر مجھے ذرا بیان کریں کہ کون سا کینسر کا جو بیماری ہے اس کی علاج ہوتی ہے تو وہ ریکور ہو جاتی ہے، اور کون سی نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا. بہت سارے کینسر ایسے ہوتے ہیں جو چوتھے سٹیج میں بھی کیوریبل ہوتے ہیں، جس میں ہمارے جو ٹیسٹس کا ہے اور فیمیل میں اوری کا ہے وہ سٹیج 4 میں بھی بالکل صحیح ہو جاتا ہے. اور بلڈ کینسر کی کچھ اقسام ہیں جو ٹیبلٹ سے ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. اور کچھ لمفوما نامی ایک کینسر ہے، وہ انجیکشن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ کینسر ہیں جو چوتھے سٹیج میں بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر کینسر ایسے ہیں جو سٹیج 2 تک تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. 3 میں کم پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے، چوتھے میں ٹھیک نہیں ہوتا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم جب بھی تشخیص ہو جائے بجائے ہومیوپیتھک اور دم درود اور الٹرنیٹو میڈیسن پہ جائیں، صحیح آپ ڈاکٹر سے ملیں اور اس کی تشخیص ہوتے ہی اس کا علاج شروع کر دیں. اور یہاں پہ یہ رہا ہے پاکستان میں کہ پہلے اور دوسرے سٹیج پہ جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر 1 سال تک ہومیوپیتھک والوں کے پاس ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، اور پھر چوتھے سٹیج میں جب پہنچتے ہیں تو پھر ہومیوپیتھک والے بھی جواب دے دیتے ہیں. اور جب ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس تو اس وقت بھی اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا. اور ہومیوپیتھک والوں کے پاس سے وہ چلے آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بلیم کرتے، پھر ڈاکٹرز کو آ کے بلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے علاج صحیح نہیں کیا، ہمارا پیشنٹ خراب ہو گیا. تو پورا اس کے اندر جو ایک مافیا ہے جس میں ہومیوپیتھک ہیں اور دم درود ہیں اور بہت سارے اس طرح کی اور بھی الٹرنیٹیو میڈیسن کرنے والے جگہ جگہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو سبق بڑا دکھاتے ہیں، مریض کو کیوریبل سٹیج سے جا کے انکیوریبل سٹیج پہ پہنچا کے پھر وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. اب جس طرح آپ نے پاکستان کی نمائندگی باہر ملک میں کی، وہ کون سی جو ہے نا کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ گئے ہیں؟ کیا میں نے لیکچر دیے ہیں مختلف کنٹریز میں، اس میں نے یہ بتایا کہ ہمارے کنٹری کے اندر کون سا کینسر زیادہ کامن ہے اور کون سے ایسے کینسر ہیں جو ہم ہونے سے بچا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں بچا پاتے ہیں. جس میں سر فہرست جو ہے وہ کراچی اور اس کے مضافات میں جو گٹکا اور پان والا کینسر ہے، اور جو کہ اب دوسرے ہمارے حصوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ ایسا کینسر ہے جس سے ہم 100% بچ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ان نشے چیزوں سے بچیں. کون سے مطلب کنٹریز تھے جب آپ نے یہ سارا ایکسپلین کیا ان کے ساتھ؟ میں نے ایک تو ہانگ کانگ میں لیکچر دیا تھا. ہانگ کانگ میں. اچھا. اور وہاں جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس اس طرح کی چیلنجز زیادہ ہیں تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. وہاں پہ منہ کا کینسر نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پہ تو ہے ہی نہیں. وہاں پہ منہ کے کینسر ہانگ کانگ میں نہیں ہے؟ کینسر نہ ہونے کے بالکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے آپ نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہ جو ہمارے پان گٹکے کا جو یہاں استعمال زیادہ ہے وہاں پہ نہیں، بالکل نہیں ہے. اور یہ جو منہ کا کینسر ہوتا ہے یہ سب سے
سب کینسر سے برا ہوتا ہے. اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں آپریشن کرنا پڑتا ہے جس کے اندر میں چہرے کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے. شعائیں بھی لگتی ہیں, کیمو بھی لگتا ہے, اس کے باوجود بھی کامیابی کا ریٹ کوئی 15-20% زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اور کون سی کنٹری ہانگ کانگ کے ساتھ اور کون سا کنٹری تھا جہاں پہ آپ گئے ہیں؟ میں اسپین میں بھی, میڈرڈ میں بھی گیا ہوں, اور اسکاٹ لینڈ میں بھی گیا ہوں, اچھا, اور ویانا بھی گیا ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب آپ ان کو ایکسپلین کرتے تھے ہمارے جو پاکستان میں جو کینسر کی وبا ہوتی ہے تو وٹ دے ریئیکٹ, وہ کیا ریئیکٹ کرتے تھے, مطلب وہ آپ لوگوں کو اب تک ان لوگوں نے کیا فیسیلیٹ کیا ہے, یہ جتنے بھی کنٹریز پہ آپ گئے ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے بس ان کے ریسرچ سے فائدہ لیا, جو بھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں ہم ان کو سیکھ کے ان سے سن کے آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو ریسرچ ہے نہیں, اور نہ ریسرچ کے لیے حکومتی سطح پہ کوئی رہنمائی ہے, نہ سپورٹ ہے. حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ ایسی چیز ہے جس پہ خرچہ آتا ہے, اس پہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ باہر ملکوں میں گورنمنٹ ریسرچ کے اوپر بہت خرچ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ریسرچ صرف پاکستان میں اس کے اوپر وہ نہیں ہے یا دوسرے ملکوں میں بھی ہے؟ صرف پاکستان میں, صرف پاکستان. دوسرے ملکوں میں ریسرچ کے اوپر جہاں پہ ریسرچ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ گلے تو بہت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مطلب جس طرح ابھی آپ نے بہت اچھا وہ بات چھیڑی کہ ریسرچ کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ نے تو بہت بڑے بڑے کینسر کے جو ہے نا, جیسے کہ شوکت خان میں بہت بڑا کینسر وہ ہے ہاسپٹل ہے, تو اتنے بڑے کینسر ہاسپٹلس بنے ہیں, اور بلوچستان میں بھی ابھی بنایا جا رہا ہے, کراچی میں بھی بہت سارے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ان کو ریسرچ پہ کیوں جو ہے نا, جیسے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ ہیں کینسر, تو آپ جیسے ڈاکٹر صاحبان کو باہر ملک بیچ کے پاکستانیوں کی زندگی بچانے کے لیے اس طرح کے ریسرچ کے اوپر کیوں کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر اب گورنمنٹ کا ہی کوئی نمائندہ جواب دے سکتا ہے کیوں نہیں کریں, حالانکہ کرنا چاہیے. ہم ہر چیز کے لیے باہر کے ملکوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. وہ کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں یا ایجاد کرتے ہیں تو ہم کئی سال بعد ان سے حاصل کر پاتے ہیں, نہیں تو ہمارے اپنی کوئی ایجاد نہیں ہے. اگر ریسرچ کریں تو ہمارے لوگ باہر کے ملکوں سے پیچھے نہیں ہیں, اور جو باہر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ان میں کافی تعداد ریسرچ کرنے والے لوگ پاکستانیوں کی ہے, کیونکہ باہر کے گورنمنٹ ریسرچ کرنے والوں کو بہت عزت دیتی ہے, ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, اور جو ریسرچ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, وہ فراہم کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس لیے وہاں پہ ریسرچ بہت ڈیولپ کر رہا ہے, اور ریسرچ کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی کو کوئی شک ہو کہ کینسر کے علامات ہیں, جیسے بخار ہو یا کہیں پہ کوئی گلٹی محسوس ہو, تو وہ کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں, کلینکس میں ٹائم ضائع نہ کریں. اور کینسر ایسی چیز ہے جو کسی کو لگتی نہیں ہے, اور یہ ایک بڑا عجیب میتھ ہے لوگوں میں کہ یہ دوسروں کو لگنے والی چیز ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہومیوپیتھک والوں کے پاس آپ نہ جائیں, نہ یہ دم درود سے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے. اس کا علاج صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, اور کسی کوالیفائڈ انکولوجسٹ کے پاس جائیں, کینسر کے ڈاکٹر کو انکولوجسٹ کہتے ہیں, ان کے پاس جائیں اور پراپر تشخیص کریں, تو یہ بالکل ٹھیک ہونے والی چیز ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, ملتے ہیں ایک اور انٹرویو کے ساتھ. شبیر بلوچ کو اجازت دیتی.